الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. علماء کرام، حضرات گرامی قدر، مجھے آج سے تقریباً 37 سال قبل اس جگہ کا جو نقشہ تھا وہ ذہن میں گھوم رہا ہے. جب امام الرس علامہ احسان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسجد کے افتتاح کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئے تھے، غالباً اس وقت ایک تختی لگائی گئی تھی، مجھے پتہ نہیں ہے آج بھی یہاں ہے کہ نہیں ہے، باہر لگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو دعوت دین کے لیے مدت مدید پہلے منتخب کیا تھا، اور مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کچا سا کمرہ یہاں اس کارنر میں تھا جب مسجد کا افتتاح ہوا تھا، اور اس کا افتتاحی خطبہ میں نے باہر کھلی جگہ میں دیا تھا. یہی جگہ ہوگی. تو اس وقت کی صورتحال کو دیکھتا ہوں اور اب کی صورتحال کو دیکھتا ہوں تو یقین جانیے اللہ کے حضور سر بسجود ہوں کہ اے خالق و مالک کائنات، زمین و آسمان کے بنانے اور تھامنے والے. کتنے دنیا میں انقلاب آتے ہیں جاتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، کس طرح وہ دنوں کو گما پھیلا کے لاتا ہے اور پھر اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ کسی نے ایک اینٹ بھی رکھی ہوئی ہے تو اللہ اسے توحید و سنت کا مینارہ نور بنا دیتا ہے. آج دعوت کا کام ماشاءاللہ یہاں چل رہا ہے. مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب نے جو میرے بارے میں اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، بندہ اس قابل نہیں ہے، یہ ان کا حسن ظن ہے. علماء کرام کا، میرے بھائیوں کا حسن ظن ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق بخشے. لیکن شہر سیالکوٹ میں کام کرنے کا وہ دور تھا جب میاں مختار عثمانی صاحب ہم لوگ اس طرح دائیں بائیں آگے پروانوں کی طرح گھوما کرتے تھے، اور اس وقت بھی شمع رسالت کو فروزہ کیے ہوئے جو علماء کرام، بالخصوص علامہ احسان شہید رحمہ اللہ اور امیر محترم، ان کا بیانیہ اور ان کا ایجنڈا جو تھا، اس کے اوپر ہم دیوانہ وار نوجوان جو بھاگتے تھے، اس کے پیچھے جو موٹیویشن تھی وہ ان کی ذاتی نہیں تھی، ان کی ذات کی نہیں تھی، صرف ان کی جماعت کی نہیں تھی. ان کی موٹیویشن اور جماعت کی موٹیویشن جو تھی اس کے پیچھے اللہ کا قرآن تھا، محمد مصطفیٰ کا فرمان تھا، جس پہ اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم انہیں ایک دین کا سپاہی سمجھ کر ان کے پیچھے چلے ہوئے تھے. اور جب علامہ احسان شہید نے یہاں افتتاح کیا اور گفتگو کی تو انہوں نے اپنی گفتگو میں جو الفاظ کہے تھے، مجھے سارا ان کی گفتگو تو یاد نہیں ہے، مگر جو الفاظ تھے خصوصیت کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے سینے پہ یوں ہاتھ مار کے زور سے کہا تھا کہ یہ احسان لئی ظہیر محمد کی نوکری کر رہا ہے، یہ نوکر ہے محمد مصطفیٰ کے دین کا. جب تک یہ سپاہی زندہ ہے اس ملک پاکستان میں محمد کے دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. میں اپنی جان دے دوں گا لیکن دین پہ آنچ نہیں آئے گی.
وہ جن کا عشق صادق ہو وہ یوں فریاد کرتے ہیں، منہ پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ان کے تو منہ پہ بھی یہ بات ہوتی تھی، اور پھر انہوں نے ایک شعر وہ یہاں نہیں اور جلسوں میں پڑھا کرتے تھے کہ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو کرے شکار مجھے۔ وہ متکبرین کو دعوت دے کے کہا کرتا تھا کہ اگر تمہارے اندر تکبر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تم مجھے شکار کر کے دیکھ لو۔ ادھر آ دل بر تیر آزمائیں، ادھر آ دل بر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو علامہ احسان شہید اور ان کی ٹیم، جسانی مرحوم، عبدالخالق قدوسی، محمد خان نجیب، یہ سارے لوگ انہوں نے خون جگر دیا ہے کتاب و سنت کو کہ خون خاک نشین نہ تھا پیوند خاک ہوا۔ ایسے کئی خون اس سے پہلے بہہ گئے، اور علامہ احسان شہید کی یاد مجھے جہاں بیٹھے بیٹھے آئی ہے، آیت پڑھی ہے لیکن بات اس طرح چلی، مجھے وہ مسجد کا نقشہ یاد آ گیا اس دور کا، اور جس جرات کے ساتھ وہ اس مسجد کا افتتاح کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے دیکھنا ہم نہیں ہوں گے اللہ کا گھر آباد ہوگا۔ کس قوت کے ساتھ یہ اللہ کا گھر آباد ہے، اتنی خوبصورت مسجد جن دوستوں ساتھیوں نے بنائی ہے۔ میرے بہت سے بزرگ آج یہاں موجود نہیں ہیں، اس وقت سپاہیوں کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے تھے، بزرگی بھی تھی، چھوٹے بھی تھے، کچھ بڑے بھی تھے۔ تو درجہ بدرجہ جتنے گریجولی میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ جو جا چکے ہیں انہیں جنتوں میں گھر عطا فرمائے، اللہ جو زندہ و سلامت ہے انہیں ایمان پہ زندہ رکھ اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، خالص اپنے لیے ان میں للہیت ہو، لوجہ اللہ، جو بھی کریں اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کر کے دکھائیں، کیونکہ زندگی دوستو عارضی ہے، لہذا محبت کریں، پیار سیکھیں، محبت کریں، پیار سیکھیں، محبت کریں، پیار سیکھیں۔ اللہ کی قسم دنیا جڑی ہوئی ہے، ہم یورپ میں ہوتے ہیں، سب سے طاقتور قوت پر وہاں قوت والے قادیانی ہیں، مفتی صاحب باجوہ صاحب کو پتہ ہے، سب سے زیادہ مذہبی اعتبار سے جنہیں سپورٹ کیا جاتا ہے، جنہیں قوت دی جاتی ہے، یا جو خود بڑے مالدار ہے، جاگیردار سرمایہ دار ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی، وہ قادیانی۔ سبب کیا ہے؟ اتنا اتفاق، اتنا سلوک، اتنا اتحاد۔ دنیا کوشش کر بیٹھی ہے کہ قادیانیوں کا اتحاد توڑے، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوا کوئی بھی۔ ان کا اتحاد ٹوٹتے ہیں۔ یارو ایک جھوٹے نبی کے ماننے والے اتنے متحد ہیں، اتنے آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں کہ تمہارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور وطن عزیز ملک پاکستان میں چھید کر رہے ہیں، اور ہم مدینے کی سرکار محمد کو ماننے والوں کا یہ حال ہے کہ آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل سینے کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے سینوں کو شفاف نہیں کر رہے۔ اگر ہم نے اتفاق اور اتحاد کے اس عمل کو چھوڑ دیا، تعلق رابطے آپس میں نہ رکھے، اپنی جھوٹی انانیت کو ذبح نہ کیا اللہ کے لیے، تو یہ ہمارا وہ تکبر ہوگا جو ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہے، وہ نہ سوچے کہ جنت میں جائے۔ تکبر کس چیز کا؟ اس نے مجھے کہا اس مسجد کے لیے جتنی قربانیاں دی گئیں، جتنی دوڑیں لگائی گئیں، جتنی کوششیں آپ نے کی، میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ لوگوں نے اتنی کوشش کی، اب اس سے آباد کریں، مل کے پاؤں سے پاؤں ملاتے ہو، اللہ دلوں سے دل ملا دے، مل جاؤ، متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ دوستو، اگر ایک بندہ متفق اور متحد نہیں ہوتا، وہ دنیا کا جتنا مرضی طاقتور بندہ ہو، وہ زیرو ہے، زیرو گراؤنڈ پہ کھڑا۔ میں اس کی مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت دنیا کی سپر پاور کون ہے؟ امریکہ ہے، سب جانتے ہیں۔ امریکہ سپر پاور ہے، اس وقت بنا ہوا ہے، کبھی مسلمان بھی تھے، ابھی آئندہ دور میں چائنا کا نام آ رہا ہے، اور بھی جو بھی سپر پاور بنتا ہے۔ امریکہ کی پالیسی کیا ہے؟ نیٹو کی افواج، آپ نے نام سنا ہوا ہے کہ نیٹو کی فوج فلاں ملک میں کیا ہے؟ اتفاق اتحاد کے ساتھ وہ سمجھتا ہے میں سپر پاور ہونے کے باوجود سب سے زیادہ
ایٹمی اسلحہ بنانے والا، سب سے زیادہ جنگی جہاز اور سامان بنانے والا، بلکہ یہ جو کچھ ہم نے امپورٹ کیا ہوا ہے انہیں سے لیا ہوا ہے، وہیں سے ٹیکنالوجی لی ہوئی ہے، خریدی ہوئی ہے۔ دوستو اتنا طاقتور ملک ہونے کے باوجود وہ جب کسی پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، دنیا کے 10 20 50 100 ملک اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، اس کے بعد وہ حملہ کرتا ہے۔ خواہ اس نے عراق پہ کیا، سیریا پہ، جہاں کہیں بھی اس نے جس بھی ہمارے ملک کو برباد، اس کی اتحادی فوجوں میں ہمارا نام بھی موجود ہے۔ یہ دکھے دل سے بات کر رہا ہوں، دکھے دل سے۔ لیکن امریکہ جیسا ملک بھی USA یو کے ساتھ چلتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یہ یونائٹ ہے، یونائٹ اتحاد۔ دنیا میں جو بھی یہ کام کرتے ہیں سارے کے سارے متحد ہو کر دشمن کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ ہماری قوت بنے، طاقت بنے۔ اکیلا حملہ نہیں کرتا، پتہ ہے اکیلی ایک انگلی جتنی مسجد طاقتور ہو توڑ مروڑ دی جائے گی، وہ بھی اپنے ساتھی تلاش کرتا ہے۔ ہم اپنے ساتھی توڑ رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جوڑنے کا کام کیا۔ مجھے بتاؤ اگر رسول کائنات نے زندگی میں ایک شخص بھی توڑا، تنکا 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 تنکا، وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل۔ رسول کائنات جانب منزل چلے، ان کے ساتھ قافلے ملے، کارواں ملے، قافلہ بنا، سجا۔ سبب کیا تھا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اس آیہ مبارکہ میں اتنی اسباق ہیں، اس آیہ مبارکہ میں اتنی نصیحتیں ہیں، اگر ہم اس آیہ مبارکہ کو اپنا لیں تو مسلمان آج اس دور میں بھی کوہ ہمالیہ بن جائیں، کوہ ہمالہ بن جائیں۔ اتحاد قوموں کو ہمالہ بنا دیتا ہے اور ناچاکی نا اتفاقی انہیں گلیوں میں جو تنکے اڑتے ہیں نا ہوا کے اندر، اس سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیتا ہے۔ کیا ہم نے دنیا سے لے کے جانا ہے؟ جوئے جیو زمانے میں یوں کہ زندگی کو رشک آئے، مرو تو موت کہے کون مر گیا یارو۔ دنیا سے کیا لے کے جانا ہے؟ کیسی اپنی فائلیں کرپٹ کر رہے ہو، کیسے اپنے معاملات کر رہے ہو؟ کلو انار جنسیوں بمافی، جو برتن میں ہو اچھا لگتا ہے۔ میں تو بد کلامی نہ کروں، میں تو اپنی زبان سے گندگی نہ اگلوں، میں تو ولگریلٹی نہ کروں، ولگر زبان استعمال نہ کروں، کیونکہ ایک برتن کے اندر اوپر ڈھکن لگا ہونا، سمیل اس کے اندر رہتی ہے۔ شراب ہے تو اندر ہے، شورے کا تیزاب ہے تو اندر ہے، گندک کا تیزاب ہے تو اندر ہے، لیکن ذرا اس کا ڈھکن کھولو گے تو وہیں سے پتہ لگ جائے گا کہ تیزاب کی بوتل کھل گئی۔ یہ شورے کا تیزاب ہے، گندک کا تیزاب ہے، یہ شراب ہے۔ لیکن اگر کسی شیشی میں خوشبو ہو، مسک ہو، اگر عود پڑا ہوا ہو، وہ تھوڑا کھولیں ایسے تو وہ چھوٹی سی شیشی بتاتی ہے کہ اس میں خوشبو ہے۔ دراصل یہ ہمارا دل ایک لگن ہے، برتن ہے۔ جب یہ زبان کے رستے اس کا ڈھکن کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر گندگی ہے، اس کے اندر کیا ہے، تعفن ہے، بدبو ہے، یا اس کے اندر خوشبو ہے۔ اپنی خوشبو آپ بنو۔ یہ ڈھکن کھلے تو یہاں سے خوشبو مہک کر باہر آ جائے۔ ہر جی کو جی کہنے والے نہیں ہوتے دوستو، جی کو جی کہنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن ہر جی کو جی کہنے والے نہیں ہوتے۔ ہر بندہ خود تعارف آپ اپنا ہوا بہار کی، ہوا بہار کی بتاتی ہے کہ بہت اپنا تعارف ہے، اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آندیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، جکڑ آتے ہیں، تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور جب میٹھی اور ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جو لوگوں کو فرحت دیتی ہے، ایسی ہوا لوگوں کو تسکین دیتی ہے، آکسیجن دیتی ہے، بیماروں کو راحت دیتی ہے، آرام بنتی ہے، ایسی ہوا بنو، ایسی ہوا بنو جو دوسروں کی راحت کا سبب ہو۔ دوستو قرآن یہ کہہ رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی
وہو مؤمن، نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کی زندگی کے دن بھی امن سے کٹ جاتی ہے، حیادار ہے نا، وزادار ہے نا، خوددار ہے نا، اسے پتا ہے کہ اگر میری زبان سے کوئی بری بات نکلی، اس کی سمیل مسجد میں نہیں، مدرسے میں نہیں، شہر میں نہیں، پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ لہذا میں ایسا کام نہ کروں جس سے یہ سمیل باہر چلی جائے، بلکہ اس کو ختم کرے۔ لوگ کہتے ہیں جی نیچر ہوتی ہے بندے کی، نیچر کین ناٹ بی چینج، انگلش کا محاورہ ہے کہ انسان کی نیچر بدلتی نہیں ہے۔ دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نیچر میں کیا کچھ نہیں تھا، کیا کچھ نہیں تھا۔ جو تھوڑی دیر پہلے چور تھے، ڈاکو تھے، شرابی تھے، زانی تھے، قاتل تھے، قذاق تھے، اور سمندروں میں لوٹنے والے، چوراہوں میں لوٹنے والے تھے، اور بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والے، باتوں باتوں سے تلواریں میانوں سے نکل جاتی تھی اور کئی دہائیوں تک تلوار میان میں واپس نہیں آتی تھی۔ دنیا کا ہر عیب اور گناہ ان کے اندر موجود تھا، لیکن جس نبی محمد مصطفیٰ نے ان کو بدلا، کیسے بدلا؟ ہو لاکھ سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوت، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ طوفانوں کے رخ موڑے محمد رسول اللہ نے، نہیں موڑے؟ یہ طوفان ہی تھے نا، آندیاں تھیں، طوفان تھے، جکڑ تھے، جو فاران کی چوٹیوں پر جن کی گندگی پہنچ گئی ہوئی تھی۔ اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر، چلن ان کے جتنے تسبح شیانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ کھوا تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ کس نے انہیں اس طرف بلایا؟ کون انہیں اس طرف لایا؟ کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا۔ کہتے ہو نیچر کین ناٹ بی چینج۔ اس کی نیچر میں قتل کرنا تھا، اس کی نیچر میں شراب پینا تھا، جوا کھیلنا تھا، بری عادات تھیں، برے خصائل تھے اس کے سارے، لیکن جب مصطفیٰ کے پرچم کے نیچے آئے تو ایسے دیوانے شمع رسالت کے پروانے بنے کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی۔ کیا ہمارے لیے ان کا اسوہ حجت اور دلیل نہیں ہے؟ دوستو، اس سے پیچھے جاؤ جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، وہ بدل لیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا عجب ہے شکوہ تقدیر یزداں، مومن تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ اور تقدیر کو شکوے نہ دے، اسے اپنے گناہوں پہ جسٹیفیکیشن کے لیے تقدیر کے لیم ایکسکیوز یہودی مولویوں کی طرح پیش نہ کر۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ خود بدلنا ہے، ہمیں خود بدلنا ہے، ہمیں خود بدلنا ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ ہم نے خود کرنا ہے۔ میری زبان کو آپ کنٹرول کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ کاٹ تو سکتے ہیں، کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہر بندہ اپنی خوشبو ہے، ہر بندہ اپنی بدبو ہے۔ اللہ کی قسم مجھے کسی نے نہیں کہا اس موضوع پہ بات کرنے کو، میں کسی اور طرف جانا چاہ رہا تھا۔ قرآن کی آیت پڑھی اور اس طرف آ گیا، علامہ احسان شہید کی بات سے یہاں آ گیا۔ شاید اسی بات کی ضرورت تھی۔ ایک دن بہت بڑا ایک جلسہ تھا، بہت بڑی کانفرنس پنجاب لیول کی تھی، مجھے وہاں دعوت دی گئی۔ ہمارا جو مبلغ آتا تھا باجوہ صاحب، وہ ہاں توحید پہ بات کرتا تھا، توحید توحید توحید، ان فی خلق السماوات والارض یا ایھا الناس اعبدوا۔ قرآن بڑا ہوا اللہ کی توحید سے، توحید، پھر رسالت، پھر آخرت، 3 موضوع ہیں قرآن کے۔ پہلا موضوع توحید ہے،
پھر رسالت، پھر آخرت۔ تو جب میری باری آئی میں نے سوچا کہ 5-6 مقررین اسی پہ گفتگو کر چکے ہیں، توحید اچھی بات ہے کہ قل هو اللہ پڑھ کے وہ بات کر رہا ہے، کوئی یا ایھا الناس پڑھ کے وہ بات کر رہا ہے، کوئی ان فی خلق السماوات پڑھ کے وہ بات کر رہا ہے، بیانیہ سب کا ایک ہے۔ الحمدللہ دل کو بڑی خوشی ہوئی، دل کو بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن اس جلسے میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ایک ادارے کے نظام کی دھجیاں بکھیر دی ہوئی تھی۔ یہ میری صحت کا دور تھا، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے مسجدیں توڑی تھی، جوتوں میں ڈال بانٹی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے سر پہ جوتے چلائے ہوئے تھے، ان کے مقدمات چل رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، مسجد اور مدرسہ کے اوپر ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے تھے۔ اور یہی میری سب سے بڑی بیماری اس جماعت کی، بلکہ مسلمان کی، اور بالخصوص اہل حدیث کہلانے والوں کی، ہر گھر میں جھگڑا، ہر مسجد میں جھگڑا، ہر مدرسے میں جھگڑا۔ سبب کیا ہے؟ کیا ان کا اخلاص مر گیا ہے یا ان کو سبب؟ یہ بیماری ان کو نا اتفاقی کی، ان کو یہ جو بیماری لگ گئی ہے۔ میں جب آیا 2, 4, 5, 10 منٹ گفتگو کرنی تھی، میکسیمم 8-9 منٹ کا ٹائم ملا، تو میں نے آتے ہی یہ گزارش کی کہ اتنا بڑا مجمع ہے اور اس کے اندر میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ ایک بندہ بیمار ہونا وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کبھی اسے دوائی نہیں دیتا۔ اچھا سیانہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ بلڈ ٹیسٹ، اس کا PCR فل بلڈ ٹیسٹ کرو، اس کا سارے جسم کا نظام پہلے دیکھو۔ جو ڈاکٹر آپ کو عطائی ایسے ہی لال دوائی دیتا ہے، سب کوئی بھی پلائی جاتا ہے۔ ملک میں ہیپاٹائٹس بھی آتی ہے، کڈنی فیلئر بھی ہوتا ہے، لیور فیلئر بھی ہوتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ کہ بغیر تشخیص کے علاج شروع کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک دوست مسئلہ پوچھنے آتا ہے، اس نے وراثت کا مسئلہ پوچھتا ہے، لیکن سوال نہیں سنتے آپ اس کا، آپ اس سے طلاق کا مسئلہ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ حیران ہو کے کہے گا جی عجیب بات ہے، میرا مسئلہ تو وراثت کا تھا، یہ طلاق کے مسئلے بتا رہے ہیں۔ اور اس سے پوچھ پہلے تیری مرض کیا ہے، تکلیف کیا ہے، تیرا کوئسچن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بلڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، بی کی ڈیفیشنسی ہے، اسے میں نے بی کمپلیکس دینا ہے۔ کیا اچھا ڈاکٹر، اچھا معالج تشخیص کے بغیر دعا نہیں دیتا، اگلا کام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے گزارش کی کہ اس وطنی عزیز ملک پاکستان میں ہماری ہزاروں مساجد ہوں گی، شاید لاکھ سے بھی زیادہ ہوں، لیکن میں کہ ہر مسجد میں توحید کا اعلامیہ، توحید کا بیانیہ، توحید کی دعوت زوروں پہ ہے۔ الحمدللہ وہ کریں، 100% کریں۔ اب تک مجھ سے پہلے 8 مقررین بات کر چکے ہیں، تقریباً سب کا بیانیہ توحید ہے، تھوڑی سی رسالت پہ بھی بات کی ہے، لیکن نے کہا میرا اور تیرا مرض اب یہ نہیں ہے کہ ہم مشرک ہیں، شرک ہماری بیماری ہے ہی نہیں ہے۔ اہل حدیث کی بیماری شرک، بولو آپ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، غیر اللہ سے مانگ، تو یہ تو آپ کی بیماری نہیں ہے، یہ تو آپ کی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری ان کی ہے۔ انہیں جا کے بتاؤ، ان کا علاج کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کوئی تقلید کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے، اس کی بیماری کی تشخیص کرو اور اسے اطاعت رسول پہ لاؤ، تقدیر کے بندھن توڑو، اسے اطاعت رسول پہ لاؤ۔ اگر کوئی مشرک ہے اسے توحید کا نسخہ کیمیاء دو تاکہ وہ شرک چھوڑ کے اہل توحید میں سے آ جائے۔ لیکن اہل توحید کی میری بیماری، آپ کی بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری کیا ہے؟ فَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ہرگز ناچاکی نا اتفاقی نہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم تنکوں سے زیادہ ہلکے ہو جاؤ گے اور باطل قوتوں کے لیے نوالہ تر بن جاؤ گے، اور آپس میں لڑنے والوں غیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علامہ احسان شہید کہا کرتے تھے، فوجیوں تم نے انڈیا کو تو کبھی فتح کیا نہیں ہے، جتنے حملے اس وقت تک ہوئے ہر حملے میں ہم ہی نے مار کھائی ہے۔ حال حملے میں 65 سے لے کے 71 تک اور ان کے چلے جانے کے بعد تک مارے ہم ہی کھاتے آ رہے ہیں، مار ہر مرحلے میں ہم نے کھائی ہے۔
سبب کیا ہے؟ وہ کہا کرتے تھے جس نے اسلام آباد کو فتح کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، جس نے، وہ دہلی کو فتح کر سکتا نہیں کر سکتا۔ وہ انڈیا کو کیا فتح کرے؟ وہ دشمن سے کیا لڑے گا جو اپنوں سے لڑتا ہے؟ جو اپنے فوجی مارتا ہے وہ دنیا میں عزت کی زندگی جی سکتا؟ اور اپنے فوجی مت مارو، مسجدوں میں آتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہیں، یہ محبوب کا در ہیں، یہ مسجدیں تو وہ جگہ ہیں کہ اگر آنکھوں کی ان پلکوں سے بھی جھاڑو دے دو تو اللہ کی قسم اس مسجد کی صفوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ اتنی پاکیزہ جگہ ہے، یہ جنت کا پلیٹ فارم ہے، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے بہترین لوگوں کی کلاس مسجد میں لگتی ہے، قرآن پڑھنے والے اعلیٰ، پڑھانے والے اعلیٰ، قرآن مسجد میں پڑھایا جاتا ہے، جماعت مسجد میں کرائی جاتی ہے۔ دوستو یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کے لیے رسول کائنات نے فرمایا تھا من سلک مسلکن یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریق من طرق الجنہ کما قال، آپ نے فرمایا تھا جو بندہ دین سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث مصطفیٰ کے لیے جس مسجد اور مدرسہ کی طرف جاتا ہے اس کا وہ رستہ مسجد اور مدرسہ کی طرف نہیں جاتا، جنت میں جا رہا۔ آپ تو جنت کے رستوں کے راہی ہو۔ او جنت کے رستوں پہ چل کے آنے والوں، جنت کے رستوں پہ چل کے آنے والوں، اپنے دلوں میں نرمی پیدا کر لو، کیونکہ اللہ کی جنت میں کوئی پتھر دل جا سکتا؟ حدیث کا مطالعہ کریں۔ ہمارے شیخ الحدیث ہمارے پاس بیٹھی ہیں، میرے چھوٹے بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ان پہ اپنی رحمت فرمائے، دین کا علم بھی دیا، عمل کی توفیق بھی دی، دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، اس طرف دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں اللہ کی توفیق اور فضل و کرم سے کہ جس کو اللہ نے دین کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے تو مچھلیاں پانی میں، کیڑے مکوڑے پانی کی آبی جانور بھی دعائیں کرتے ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے جانور بھی دعائیں کرتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے ان کے پروں کے نیچے پر رکھتے ہیں۔ میری بات ہو تو مجھے یہیں پھینک کے صفوں پہ چلے جاؤ۔ اگر اس کی بات ہے جس کے تم کہتے ہو، بڑے کہتے تھے تمہارے کہ میں نوکر ہوں مصطفیٰ کے دین کا، نوکر ہوں، چوکیدار ہوں، اور اس کے دین کے چوکیدار ہو تم، ٹھیکیدار نہیں ہو، ٹھیکیدار نہیں ہو تم چوکیدار ہو، چوکیدار بنو دین کے، ٹھیکیدار نہ بنو۔ یہ مساجد، یہ مدارس چوکیداری مانگتی ہیں، ٹھیکیداری نہیں مانگتی۔ خدا را یہ ہماری جماعتیں اور تنظیمیں ٹھیکیداری نہیں مانگتی، یہ چوکیداری مانگتی ہیں۔ چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ سب کے لیے جنرل بات کر رہا ہوں، کیٹیگوریکلی بات کر رہا ہوں۔ کسی کو نشانہ بنانے والا سب سے خبیث انسان ہوتا ہے اگر وہ کسی کو ذہن میں نشانہ رکھ کے بات کرے۔ مبلغ کی نشانی نہیں ہے کوئی اس طرح کی بات کرے۔ بیماری تلاش کریں میرے علماء کرام، بیماری تلاش کریں، میری بیماری تلاش کرو، پھر اس کا علاج بتانا۔ ایسے ہوا میں تیر نہ مارو۔ اہل حدیث کی شاید میں نے جو بات کی ہے مفتی صاحب، پہلے کم علماء کے ذہن میں آئی ہو، جو اچانک اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے، پرانی ایک کانفرنس کا حوالہ آ گیا، یہ شاید کم لوگوں کے ذہن میں بات ہو۔ بغیر علاج کے میرے علماء کرام بغیر تشخیص کے علاج کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول کائنات کی سنت، آپ کا طریقہ تھا کہ وہ سوسائٹی، معاشرے کی پرابلمز اور بیماریوں کو دیکھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں ایک موضوع پہ بات کرنی ہے، ایک موضوع پہ بس، جس نے ایک موضوع میں دوسرا موضوع انٹر کیا انہوں نے عالم ہی کوئی نہیں، ایک موضوع کا حق ادا نہیں کیا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ ایک موضوع پہ بات کرنا سنت ہے؟
اگر 2 بیماریاں ہیں 2 بیان کی جائیں گی، 4 ہیں 4 بیان کی جائیں گی، جو میرے ملک کا مسئلہ ہے، میرے صوبے کا مسئلہ ہے، ڈویژن شہر کا مسئلہ ہے، جو میرے اس علاقے کا مسئلہ ہے، میرے نمازیوں کا مسئلہ ہے، میں اس پہ بات کروں گا۔ تم توحید کی بات سناؤ، لوگ پاؤں سے پاؤں نہ ملائیں، جی خیر ہے ہم اہل توحید ہیں، ہر نماز کے وقت اس بیماری کا حل کرتے ہو کہ نہیں؟ پاؤں سے پاؤں ملاؤ وگرنہ اللہ تمہارے دل توڑ دے گا۔ کیوں علاج کرتے اس وقت بیماری دیکھ کے کہ بیماری کی تشخیص کر لی ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ایک بندہ آیا تیز تیز نماز پڑھنے لگا، کوے کی طرح زمین کرید رہا ہے، چونچے مار رہا ہے۔ مولوی صاحب نے بلایا اور کہا کہ یہ نماز نہیں ہے، رسول کائنات نے تیری طرح نماز پڑھنے والے کو کہا ارچی فصل فإنک لم تصلی، چلا جا تیری نماز نہیں ہوئی، یہ نماز نہیں ہے۔ بیماری دیکھی، علاج تجویز کر دیا۔ کسی کو وضو کرتے دیکھا، پاؤں خشک ہیں، اسے بلایا، اس کہا پاؤں خشک نہ، اچھی طرح وضو کیا کریں، وضو ہی نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ ایسا وضو ویل للعقاب من النار، رسول کائنات نے خشک ایڑیاں دیکھ کے فرمایا تھا ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، اگر ایڑیاں خشک رہ جائیں تو آگ پڑتی ہے۔ رسول کائنات بیماری دیکھتے تھے، علاج کر دیتے تھے، بیماری دیکھتے تھے، بولو علاج کر دیتے تھے۔ آپ نے کہا ایک شخص کا ذکر ہوا، آپ نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن اس کے 2 نقص بتائے۔ کہا ایک اس کی شلوار آزاد ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، دوسرے بال زیادہ لمبے ہیں۔ یہ لمہ جمہ وفرا، یہ بالوں کی تعداد رسول کائنات کی سنت علماء جانتے ہیں ایک حد ہے، لیکن عورتوں کی طرح کھلے بال چھوڑ دینا کہ آپ کی پیٹھ سے نیچے تک چلے جائیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ رسول کائنات نے کہا بندہ بہت اچھا ہے، اگر بال چھوٹے کر لے اور اپنی شلوار اوپر کر لے، اس تک میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام فوری طور پہ ہاتھ میں چھری لی، اپنے بال بھی کاٹ لیے اور آزار اونچا نہیں کیا، اسی چاقو سے اپنے آزار کاٹ کے چھوٹا کر لیا۔ کہا میرے محبوب قائد نے، میرے دانا حکیم حاذق نے میری بیماری کا علاج کیا ہے، جو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جو میری جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ میری جان سے بھی زیادہ، میں اپنا اتنا خیر خواہ نہیں ہوں جتنا میری اس چمڑی کا خیر خواہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس چمڑی کو آگ سے بچاتا ہے، کیا وہ مجھ سے زیادہ خیر خواہ نہیں ہے؟ دوستو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، قرآن کہتے تم جہنم کے گڑھوں کے کناروں پہ تھے، اندر گرنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، نبی کی مثال ایسے ہے کہ تم جہنم میں گر رہے ہو، وہ پیچھے سے تمہیں کمر سے پکڑ کھینچ کے نکال۔ کون نکال رہے؟ محمد رسول اللہ، وہ نکال رہے ہیں۔ وہ حکیم حاذق تھے، بیماریوں کا علاج کرنے والے، زبدۃ الحکماء کا خطاب کا اگر کوئی حقدار ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ ان سے زیادہ حکمت کسی کے پاس تھی؟ ان سے زیادہ سائیکارٹسٹ ماہر نفسیات کو دنیا میں تھا؟ ان سے زیادہ انسانیت کی سائیکیٹری جاننے والا کوئی تھا؟ آج در بدر کی ٹھوکریں کھانے والوں، آؤ دیکھو محمد رسول اللہ ہمیں کیا کیا انمول موتی دے کے گئے ہوئے ہیں، کیا کیا انمول موتی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کے اس دور میں ہم اور غم، انزائٹی، ڈپریشن کتنا زیادہ ہے۔ رسول کائنات کی دعا کا آغاز ہی اسی ہو گیا، فرمایا شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیس لک علیہم سلطان۔ فزیکل فارم میں تمہارے جسم پہ اسے اللہ نے طاقت نہیں دی تمہیں پکڑ سے مسجد سے نکال کر سن محوس میں لے جائے۔ وہ وسپر کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، اس کا کام وسوسہ اندازی کرنا ہے۔ اس ابلیس وسوسہ انداز سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرو، کیونکہ تم انزائٹی کا شکار ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے ہو، تمہاری زبانیں ایک دوسرے کے بارے میں 2-2 گز لمبی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم ذہنی مریض ہو اور نیم پاگل ہو۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے محمد کی دعا کا سہارا لے لو۔
ہم اور غم سے نجات مل جائے گی، پڑھو، اور جب پڑھو گے تو نجات مل جائے۔ ایک اور ساتھی آیا، عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کرے، کوئی ایڈوائس کرے، قرآن تو موعظ حسنہ ہے نا، تو رسول کائنات صاحب قرآن ہے، ان سے زیادہ اچھا واز کون کر سکتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تقسب، بچے غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کیا؟ ہاں آپ نے فرمایا لا تقسب، غصہ نہ کر۔ اس نے پھر عرض کیا حضور ٹھیک ہے کچھ اور؟ فرمایا لا تقسب۔ میرا واز کوئی رسول اللہ کا واز کوئی 2 گھنٹے کا ہوتا تھا، بڑا خیر الکلام ما قل و دل، آپ کا کلام اختصار والا، مختصر، جامع، اختصار بھی ہوتا تھا، جامعیت بھی ہوتی تھی محمد کے کلام میں۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ فرد مرارن، آپ نے اس بات کو بار بار دہرایا کہ سامنے جو مریض بیٹھا ہوا ہے یہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، میرے سامنے جو مریض بیٹھا ہوا ہے ہائپر ٹینشن کا مریض ہے، میرے سامنے جو مریض بیٹھا ہوا ہے اسے جو بیماری ہے میں اس کا علاج کروں۔ توحید پرست تو ہے، اسے توحید کی دعوت تو مل چکی ہے، لیکن اس کی بیماری اس کو جہنم میں جائے گی، کیونکہ جب اس کے اندر آگ بڑکتی ہے تو وہ آگ شیطان کی طرف سے بڑکائی جاتی ہے۔ آگ کس کی طرف بڑکائی جاتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، کئی مساجد میں نے لوگوں کی جھگڑے کے حوالے سے جا کے ان کی صلح صفائی کی کوشش کی ہے حضرت، تو اللہ کی قسم مسجد میں نے ایسی گالیاں ان کو آپس میں دیتے ہوئے سنا، مسجد کے اندر، مسجد کے حال میں، منبر پہ، محراب میں، اور پہلی صفوں پہ ماں کی گالیاں، بہن کی گالیاں، کسی بدبخت دنیا دار بے غیرت آدمی کی زبان پہ بھی وہ الفاظ میں نے آج تک نہیں سنے جو ایک مصلی کی زبان سے مسجد کے اندر سنے۔ الامان والحفیظ، آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کبھی ایسا سنا ہو کہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا سنے ہم اپنی زندگیوں میں کبھی۔ ماں کی گالیاں، بہن کی گالیاں، اتنی خلیص گالیاں، اتنی خلیص گالیاں کہ ایسی گالیوں میں کہتے ہیں، دنیا میں ایک مقالہ لکھا ہوا ہے حضرت، گالیوں کے اوپر پی ایچ ڈی ہوا ہے، ہمارے ملک میں نہیں، ان ملکوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا جہان کی ساری زبانوں میں گالیاں اکٹھی کر کے دنیا میں 200 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، 200 سے زیادہ زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، اور جس بندے نے گالیوں پہ مقالہ لکھ کے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہوئی ہے اس کی بھی کیا بات ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کبھی اپنی زبان سے گالی نہیں دی، لیکن دنیا جہان کی گالیاں اکٹھی کر کے مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی ہے، میں نے دنیا کو ان کا منہ دکھایا ہے، آئینہ روبرو کیا ہے، ناراض ہو گئے ہو۔ شیشے کا قصور نہیں ہوتا، مرر کا قصور ہے۔ جب شیشہ میرے سامنے آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے منہ کے اوپر سیاہ دھبا ہے، میں شیشہ توڑوں گا۔ وہ آئینہ سچ بولتا ہے، آئینہ منافقت نہیں کرتا، آئینہ پیار سے ہمارا گناہ ہمیں بتا دیتا ہے۔ وہ حدیث تو میں اس لیے نہیں پڑھ رہا، شاید اس سندن ٹھیک نہیں ہے، مومن کا آئینے والی بات ہے، لیکن جو آئینہ ہے وہ واقعتاً آئینہ سچا ہوتا ہے، آئینہ ہپوکریسی نہیں کرتا، منافقت نہیں کرتا، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ آئینے میں اللہ اتنی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ آئینے کو توڑ بھی دو نا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے تم کر دو، آئینے کی ہر چھوٹی چھوٹی کرچی پھر بھی کوشش کرتی ہے تمہیں تمہارا چہرہ دکھا دے۔ وہ کہتی ہے مجھے تو تم نے توڑ دیا ہے، یہ تیرا کام ہے، تیرا منہ پھر بھی دکھاتے رہنا میرا کام ہے۔ فوکس بڑا تھا، اب فوکس چھوٹا ہو گیا ہے تیرے اس جرم کی وجہ سے، لیکن میں اپنا کام کرتا چلا جاؤں گا اور میں بولوں گا بھی نہیں، بولوں گا بھی۔ آئینے سے کبھی آواز آئی ہے کیا بکواس کی تھی؟ آئینہ سامنے رکھ کے اس سے چہرہ دیکھیں تو وہ جواب تو نہیں دیتا، وہ خاموشی سے، خاموش مجاہد، خاموش مبلغ، آئینہ خاموش مبلغ۔ مبلغ آج بھی جو
اپنی زبان کو تیر کرنے کی بجائے، زبان کو تلواریں بنانے کی بجائے محبت اور پیار سے ایک کونے میں لے جائے، یا محبت اور پیار سے خاموشی کے ساتھ اپنے عمل سے ہی واز کی، اپنے عمل ہی سے واز کی دعوت دے دے، عمل کی دعوت دے دے، تو اللہ کی قسم دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے۔ دنیا میں اتنے مسلمان پھیلے، تبلیغ سے اتنے نہیں پھیلے جتنے مسلمان کی اعمال معاملات کو دیکھ کے پھیلے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے میں دیکھا تو لوگ بہت سے مسلمان نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، نماز پڑھتے ہیں، عبادت تو یہودی بھی کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے، عبادت تو تھی سب میں، لیکن مسلمان ہوئے معاملات کو دیکھ کر۔ کسی نے لین دین کیا مسلمان سے اور اس نے کہا مسلمان اتنا سچا سچا ہوتا ہے، میں تو اس سے گھوڑا خریدنے گیا تھا تو اس نے مجھے گھوڑا دینے سے پہلے کہا تھا اس گھوڑے میں یہ نقشہ بھائی، وہ میں نے کہا تو یہ بتا رہا ہے؟ اگر تو میرے اپنے گھوڑے کا نقش بتا رہا ہے تو میرا دل ہل گیا، خریدنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ گھوڑا چلتے چلتے گر پڑتا ہے، یا یہ اونٹ ہے یہ ٹانک بھی مارتا ہے، یہ کاٹ بھی لیتا ہے، ہیڈ پنچ کر دے گا۔ لیکن جب اونٹ خریدنے گیا تو اس نے کہا بھئی اونٹ لے لو، پرائس اس کی یہ ہے، قیمت یہ ہے، لیکن اس میں دو خرابیاں ہیں، یہ اکثر اوقات کاٹ بھی لیتا ہے، عام اونٹوں میں جو عادت نہیں ہوتی اس میں موجود ہے، اور ٹانک بھی مار دیتا ہے، اب لینا ہے تو لے لو۔ وہ کہتا ہے یار کتنے میں؟ اس نے کہا اتنے میں۔ اس نے کہا میں منہ مانگے دام دے کے یہ اونٹ لے لوں گا۔ اس نے کہا میں نے تو اونٹ کی خرابیاں بتا دی ہیں۔ اس نے کہا میں نے سواری کے لیے نہیں، میں نے دعوت کے لیے لینا ہے، میں اسے گھر جا کے قربان کر دوں گا۔ میں بھی اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ دوستو، اپنی چیز کی خرابیاں بتانا ایمان ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا یہ دھوکہ ہے کہ ایک بندہ ایک چیز کے نقائص کو چھپا کر اسے میک اپ کر کے گاڑی کو سیل کر دے، اور جاتا ہی اس کا انجن روڈ پہ سیز ہو جائے، وہ تو ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے گا۔ مسلمان دنیا میں پھیلا ہے، نمازیں پڑھنے سے نہیں، روزے رکھ دکھانے سے نہیں، حج و عمرے کرنے سے نہیں، مسلمان دنیا میں پھیلا ہے معاملات سے، اور اس کی دعوت شرق و غرب میں پھیل گئی ہے تو یہ معاملات سے پھیل گئی ہے، اس کے کردار سے پھیلی ہے، اس کے عمل سے پھیلی ہے۔ آپ نے حج کے موقع پہ دیکھا وہاں چاہیے 10 لاکھ 20 لاکھ، ابھی تو کم ہو گیا، 25 لاکھ لوگ حج کرنے جاتے تھے۔ خبر سنی ہوئی ہے کہ 10,000 بندہ 20,000 بندہ حج میں مسلمان ہو گیا، کوئی نہیں۔ لیکن آؤ یورپ میں مسلمان دیکھو، مسلمان سے معاملہ کیا، لین دین کیا، اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا مسلمان یہ ہوتا ہے، اس نے کہا میں مسلمان اس لیے ہوں کہ محمد الرسول اللہ کے اسوہ پہ چل رہا ہوں۔ ہم جیسے جب نکمے نکارے کسی کو ڈسمس کر دیتے ہیں یا نقصان پہنچا دیتے ہیں تو پھر علماء کرام وہاں جسٹیفائی کرتے ہیں، یار کہتے ہیں کہ تو نے اسلام، ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح پھر مجبوراً جواب دے ہی دینا پڑتا ہے، جواب یہی دینا پڑتا ہے کہ یار اذان کا وقت ہو گیا، بس ایک دن میں چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہی جواب دینا ہوتا ہے نا کہ ہمیں دیکھ کے مسلمان نہ ہونا، اگر مسلمان ہونا ہے تو مدینے کی سرکار محمد کو دیکھ کے ہونا۔ یہ جواب صحیح ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا ہوا ہے۔ ہمیں دیکھ کو مسلمان قبول نہ کرے، اسلام قبول نہ کرے، کیونکہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ آئینہ میں کیا دیکھتے ہو اپنی ادائیں، اس ناز کو انداز سے کہو مرض جی سے، ہمارا تو حال ہی کوئی نہیں ہے۔ دوستو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بدلو، میں اپنے آپ کو بدلوں، دوسروں کو بدلانے کی بجائے اپنے آپ کو بدلو، اور دوسروں پہ فتوے لگانے کی بجائے اپنے آپ پہ لگاؤ۔ جب اپنے اندر جھانکیں گے تو انگلیاں ساری مڑ کے اپنی طرف آ جائیں گی۔ ہم اپنی اصلاح کرتے نہیں ہیں اور دوسروں کی اصلاح کرتے پھرتے ہیں۔ میری اصلاح ہوئی نہیں، میں دوسروں کی اصلاح کروں گا۔ دنیا میں فرعون کی زندگی جینے والوں کا خاتمہ موسیٰ جیسا نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔